بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے یہ اطلاع دی جاتی ہے یہاں پر جمع ہو کر قرآن مجید سننے والی ماؤں بہنوں کو اور یہ روشنی ٹی وی کے یوٹیوب لنک چینل سے ہمارے اس پروگرام سے استفادہ کرنے والے ناظرین اور سامعین کو کہ انشاءاللہ آنے والی پیر کو اسی وقت میں تکمیل قرآن ہوگا، ختم قرآن ہوگی اور دعا ہوگی. آپ تمام سے اس پروگرام میں بھی بطور خاص شرکت کی گزارش ہے اور بھی جو مائیں بہنیں دعاؤں کے اندر شریک ہونا چاہتی ہیں ان سے بھی آپ اطلاع کر دیں اور وہ بھی اس وقت میں حاضر ہو جائیں اور حاضر ہو کر کے دعاؤں میں شریک ہو جائیں. باقی اس وقت دو پاروں کی تلاوت بھی ہے. پارہ 21 میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ، اسوہ اور آئیڈیل ہے ان لوگوں کے لیے جو یوم آخرت پر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. تو گویا اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی زندگی کو ہمارے سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ، ایک سلیقہ، ایک تہذیب اور ایک نمونہ، ایک اسوہ، ایک مثال، ایک آئیڈیل دے رہے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی زندگی کو دیکھ کر کام کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اسلام ایک ایسا صاف ستھرا، ایک مکمل ضابطۂ حیات اور نظام زندگی ہے کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہماری رہبری سے خالی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ہر شعبے میں ہماری رہبری فرمائی، خواہ معاملات ہوں، عبادات ہوں، سیاست ہوں، معاشیات ہوں، معاشرت ہوں، اخلاقیات ہوں، رہن سہن، لین دین، کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، دین و شریعت نے ہماری رہبری اس میں فرمائی ہے. اب ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو اپنائیں، اس کو فالو کریں، اس کو دیکھیں، اس کو اختیار کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش اور فکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں صرف حکم نہیں دیا، صرف پڑھ کر عمل کرنے کے لیے نہیں بتلایا، بلکہ ایسی شخصیات کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا جن کو ہم لوگ رسول اور نبی کہتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت و بندگی اور عبادتیں کیسی کی جائیں یہ اپنے عمل سے کر کے اللہ کے نبی نے بتلایا، اور آپ کو دیکھ کر کے صحابہ کرام نے کیا، صحابہ کرام کے ذریعے تابعین نے، تابعین کے ذریعے تابع تابعین نے، اور وہیں سے چلتے ہوئے یہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ لیکن آج کچھ لوگ ہمارے سماج اور معاشرے میں مسلمان تو کہلاتے ہیں، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہماری زندگیوں سے نکل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری عبادت نہیں بن رہی ہے، ہمارا عمل شریعت کا عمل نہیں بن رہا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی آیت کریمہ کے مطابق ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم نبی کو اسوہ مانیں، آئیڈیل مانیں، آپ کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اور نمونہ کس لیے ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس کو دیکھ کر کام کرنے کے لیے ہی نمونہ ہوتا ہے۔ میں بارہا یہ مثال دیا کرتا ہوں، اور ابھی بھی مجھے یہ مثال یاد آ رہی ہے کہ اگر ہم لوگ درزی کے پاس کپڑے سلانے کے لیے جائیں، ٹیلر کے پاس، اور اس سے کہیں کہ بھائی ہمارا ناپ لے لو، اور پھر آپ کپڑوں کے سینے کا اسٹائل، آپ کے کپڑے کے سینے کا انداز، یہ سب کیسے ہونی چاہیے، میں آپ کو سیمپل کے لیے، ٹرائل کے لیے اور آپ کو دیکھنے کے لیے ایک دوسرا کپڑا لا کر دیتا ہوں، میرا ایک ڈریس اچھا سلا ہوا ہے، آپ بالکل اسی طرح سی دیجیے، اس کا گلا ایسے ہو، اس کا آستین ایسے ہو، اس کا پائنچا ایسا ہو، اس کا گھیرا ایسا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ساری کی ساری چیزیں آپ نے اپنے ٹیلر کو زبان سے بھی کہہ دیا، اور نمونے کے طور پر ایک دوسرا ڈریس لا کر کے آپ نے ٹیلر صاحب کو دے بھی دیا۔ اب اگر وہ درزی، وہ ٹیلر آپ کے بتائے ہوئے نمونے کے مطابق کپڑے نہیں سیتا ہے تو بھلا بتلائیے آپ کیا کریں گے؟ ظاہر باتیں ناراض ہو جائیں گے، غصے میں آ جائیں گے، آپ بولیں گے کہ بھائی اتنا قیمتی کپڑا میں آپ کو لا کر کے دیا اور پھر آپ کو سینا نہیں آتا تو مجھے بول دینا تھا نا آپ، لیکن آپ نے کہا کہ سی دوں گا، پھر اوپر سے میں آپ کی مزدوری میں، آپ کی جو ریٹ ہے اس ریٹ میں کچھ کمی بھی نہیں کر رہا ہوں، اور پھر اوپر سے آپ کے لیے میں نے لا کر کے آئیڈیل کے طور پر ایک ڈریس بھی لا کر دیا کہ اس طرح سی دیجئے، لیکن اس کے باوجود آپ نے غلطی کی، آپ نے ویسے نہیں سیا جیسے ہم چاہ رہے تھے، ہمارا تو اتنا قیمتی کپڑا خراب ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ اس کو جو گالی گلوچ، غصہ، غضب، آپ جتنا ہو سکتا ہے اس کو کر دیں گے، اور اوپر سے اگر چاند رات ہو، دوسرے دن عید ہو، تو پھر کتنا غصہ ہوگا آپ کو، اس کا اندازہ ہے، اس لیے کہ وقت بھی نہیں ہے کہ دوسرا لا کر کے سلایا جائے۔ اگر کچھ دن پہلے اگر یہ معاملہ ہو جاتا تو ٹیلر صاحب بھی بولتے تھے بھائی ٹھیک ہے، ہم آپ کا یہی کپڑا لا کر کے دوسرا سل کر دے دیں گے، آپ غصے میں مت آئیے، لیکن وقت بھی نہیں ہے، نہ آپ کے پاس ہے نہ ٹیلر کے پاس ہے، تو اس وقت کتنا غصہ ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ساری آرزوؤں، امنگوں اور تمناؤں کے اوپر اس وقت ٹیلر نے پانی پھیر دیا، حالانکہ آپ نے اس کو نمونہ دے دیا تھا، اس کے باوجود یہ غلطی ہوئی۔ ایسا نہیں کہ آپ نے اورلی اس کو کہہ دیا تھا زبان سے اور اس نے سن لیا اور بھول گیا، نہیں، آپ نمونہ دینے کے باوجود غلطی ہوئی تو آپ اس ٹیلر کو نہیں بخشیں گے۔ بالکل اسی طرح ماں اور بہنوں، سامعین اور ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھیجی، پھر نبی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے لیے ہمارے پاس بھیجا ہے، اس کے باوجود اگر ہم نبی کے طریقے کو ٹھکرائیں گے اور نبی کی تعلیمات کو نہیں اپنائیں گے اور ان کی خلاف ورزی کر کے زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ بھی ایسے ہی ناراض ہوں گے، اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کا غصہ ہمارے اوپر اترے گا، اور پھر وہی سب کچھ حالات ہوں گے جو آج دنیا کے اندر ہو رہے ہیں۔ قصور میرا اور آپ کا ہے کہ ہم نے نبی کو فالو نہیں کیا، ہم نے نبی کی سنتوں کو اپنایا نہیں، ہم نے نبی کی سیرت کو اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ نہیں مانا، غلطی ہماری ہی اس کے اندر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بتلائیں گے وہی سب کچھ ہے، عذاب ہوگا، جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور جو جو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کی
نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، آثار ہیں، وہ سب ظاہر ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نمونہ دینے کے باوجود ہم نے اس کو اختیار نہیں کیا، ہم نے اس کی خلاف ورزی کی، آئیڈیل دینے کے باوجود ہم نے فالو نہیں کیا اور اپنی زندگیوں کو نبی کی زندگی کے مطابق نہیں بنایا، تو پھر اللہ تعالیٰ غضب میں آ جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، غصہ ہو جائیں گے، پھر دھوپ تیز ہوگی، بارش زیادہ ہوگی، سردی کا قہر بڑھے گا، انسان پریشان ہوگا، ہولان کی کیفیت ہوگی اور گرانی بڑھ جائے گی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ جب تم کلم کلا اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کرنے لگ جاؤ گے تو پھر انتظار کرو آسمان سے پتھروں کے برسنے کا، زمین سے آگ کے نکلنے کا اور پھر موسموں کے تیز اور تند ہونے کا اور سخت آندھیوں کا، پتہ نہیں کتنی اللہ کے نبی نے وحی نے سنا دی۔ یہ سب قیامت کی علامتیں ہیں ماں اور بہنوں، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ اللہ اور اس کے نبی پر یوم آخرت پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر اگر ہمارا یقین ہے اور ہم لوگ مومن کہلاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، تو پھر ہمیں لازم ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک بہترین نمونہ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے سامنے ہے، تو ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی کو اختیار کرنا چاہیے۔ نہیں کریں گے تو نقصان میرا اور آپ کا ہوگا، کریں گے تو جو کرے گا اس کا بھلا اور فائدہ ہوگا، دین کا بھی اور دنیا کا۔ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے میں کامیابی ممکن نہیں ہے، یہ لکھ لیجیے آپ بات۔ نئے دور کے لوگ، نئے زمانے کے لوگ، نیو جنریشن اور یہ فیشنیبل دور کے لوگ، کیا مرد کیا بچے کیا بچیاں، یہ نیو ایجوکیشن حاصل کرنے والے بچے ہمارے، یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ پرانی باتیں کب تک بولتے رہو گے مولانا صاحب، یہ تو دقیانوسیت ہو گئی، یہ تو ایک پرانا زمانے کی بات ہے، 1400 سال پرانی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ زمانہ ترقی کر رہا، زمانے کے ساتھ ساتھ چلو، یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ وہ ہے، اللہ بلا ساری دنیا کی باتیں کریں گے، ہم سب آپ کی باتوں کو سنیں گے، لیکن پھر بھی ہم یہی دعویٰ کریں گے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ جدید ترقیاتی دور کے آلات میں کامیابی نہیں ہے، نبی کی سنت اور نبی کے طریقے میں ہی کامیابی ہے، جو اللہ کے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے بدلا دیا۔ ہم یہ بولیں گے آپ سے، پلٹ پیچھے کی طرف اے دور جہاں، زمانہ پیچھے جائے یا آگے جائے ہمیں مطلب نہیں، ہمیں تو نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات کو فالو کرنا اور اپنانا اور اختیار کرنا ہے۔ جب تک کامیابی نہیں مل سکتی تب تک کہ ہم نبی کی سنتوں کو نہ اپنا لیں۔ کیا صحابہ کرام کی قربانیاں تھی، اللہ اکبر، انہوں نے کتنا مانا تھا نبی کو، کتنی محبت تھی ان کے دلوں کے اندر، کیا عشق رسول بسا اور سجا ہوا تھا ان کے دلوں میں، ایک سنت کو چھوڑنا بھی ان کا دل گوارا نہیں کرتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر کسی صحابی نے یہ سوچ لیا کہ اللہ کے نبی سر کے بالوں کے درمیان میں جو مانگ نکالتے تھے وہ بالکل سیدھی اور درمیان کی نکالتے ہیں، لیکن میرے بال گھنگریالے ہیں جس کی وجہ سے میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی ہے اور میں اللہ کے نبی کے اس طریقے کو اپنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے لوہے کی سلاخ کو گرم کیا اور اپنے سر کے بیچوں بیچ رکھ کر کے ہمیشہ کے لیے وہاں سے بالوں کو ختم کر دیا۔ یہ عشق نبی تھا ان کے دلوں کے اندر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی اپنے آپ کو یوں جلائیں، آپ بھی اپنے آپ کا یوں نقصان کریں، نہیں، یہ صحابہ کرام کی بات تھی۔ میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ اگر ترقی چاہتے ہو تو نبی کی سنتوں کو اپناؤ، چاہے جیسے ہو، نبی کی طریقوں کو اپناؤ۔ ایک بڑے بادشاہ کے دربار میں صحابہ کرام کھانا کھا رہے ہیں، بادشاہ کا دربار ہے اور ہائی فائی قسم کے لوگ رہتے ہیں، وزراء رہتے ہیں، بادشاہ سلامت کے ارد گرد رہنے والے لوگ رہتے ہیں۔ دسترخوان پہ ایک لقمہ جاتا ہے اور گر جاتا ہے ایک صحابی کے ہاتھ سے، تو وہ صحابی دسترخوان پر سے اس لقمے کو اٹھا کر صاف کر کے کھا رہے ہیں۔ تو بازو والے دوسرے صحابی نے ان سے کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ بادشاہ کا دسترخوان ہے، یہاں پر اس طرح اٹھا کر کھانا بے ادبی اور گستاخی مانی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟
فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، یہ بادشاہوں اور وزیروں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اور نبی کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز گر جائے زمین پر یعنی کہ دسترخوان پر تو اس کو فوراً اٹھا کر کے صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ اگر لقمہ گر جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے۔ اس لیے ماؤں بہنوں دوستوں اور بزرگوں ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں اور آج کے اس نازک ترین حالات میں جبکہ دشمن ہر اعتبار سے ایمان اور مومنوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایسے حالات میں ہمیں لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس قرآن مجید کی آیت پر عمل کرنے والے بنیں اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنائیں، نبی سے عشق و محبت کا ثبوت دیں، ایک ایک سنت کو معلوم کر کے اپنائیں اور عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو اور سارے عالم کے مسلمانوں کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور جو بے ایمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نوازے اور سرفراز فرمائے، اور پھر ان کے دلوں کے اندر بھی دین و ایمان کی اور نبی کی محبت اور عقیدت ان کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔